حدیث نبوی میں ایک دفعہ موجود ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کا جو نچوڑ ہے، جو باتیں ہیں ان میں، جو کچھ ان میں آیا ہے، وہ تمام کا تمام قرآن مجید میں آ گیا ہے، اور یہ مہیمن ہے تمام کتابوں پر اور مصدق ہے ان تمام کتابوں کی۔ پھر جو کچھ قرآن میں ہے سارے کا سارا وہ جمع ہے سورۃ الفاتحہ میں اور سورہ حمد میں، اور پھر حتیٰ اس سے بڑھ کر نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ تو اس کے بعد بھی حدیث کی کچھ روانی ہے آگے، اور اس کے مطالب سمجھانا یہاں ابھی ضروری نہیں ہے۔ کچھ وہ تاویلی معانی ہیں جو کہ ہم اس کو فعلاً رہنے دیتے ہیں اور محققین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی تحقیق کریں اور اس پر پہنچیں، کیونکہ وہ مد نظر فوری طور پر سمجھانا نہیں ہوتا ہے ہر بندے کو، وہ خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ تاویل کے معنی ہر بندے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ جیسے کہ خدا کریم نے بھی قرآن میں تاویل کے حوالے سے کہا کہ وہ اللہ جانتا ہے، اور پھر وہ کچھ خاص بندوں کو یہ علم ہوتا ہے اور انہی کے لیے مفید ہوتا ہے، ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام انسان جس چیز سے مخاطب ہیں وہ قرآن کا یہی ظاہری اور ہر عربی سمجھنے والے بندے کو سمجھ آنے والی بات پہلا مقصد ہے، یعنی ظہور قرآن اصطلاح میں کہتے ہیں۔